عرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج برائے تعجیل ظہور امام تمام احباب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت زندہ باد آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واخترع ماهيات الأشياء بمقتضى الجود وأنشأ بقدرته أنواع الجواهر العقلية وأفاض برحمته محركات الأجرام الفلكية والصلاة والسلام على الذوات القدسية المنزهة عن القدورات الإنسية خصوصا على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله وأولاده الطيبة الطاهرة الزكية وعلى أعدائهم اللعنة الأبدية أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلامه المحمدية أولنا محمد وآخرنا محمد أوسطنا محمد كلنا محمد صلوات محمد صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر تمام احباب مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین مکرم حاضرین مجلس سب سے پہلے میں آپ تمام موالیان حیدر قرار و عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پہ تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ ابتدائی سخن میں اتنا کہہ دوں کہ کوئی دعوی خطابت نہیں ہے۔ اولاً تو یہ میرے لیے ایک سعادت ہے کہ اس عظیم مناسبت پہ مجھے علماء اکرام کے سامنے چند لمحات کے لیے لب کشائی کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اور دوسرا دوستان و عزیزان کا حکم تھا، ورنہ اس حوضہ علمیہ میں آپ ہیں اور بھی کتنے سارے افراد ہیں جو مجھ سے کئی درجہ بہتر ہیں، بیان کے اعتبار سے بھی مجھ سے بہتر موجود ہیں، علم و عمل شخصیت کے اعتبار سے بھی موجود ہیں۔ بس میں آپ کا ایک دوست ہی ہوں، چند لمحے امام علیہ السلام کی سیرت
اور چند جملے ان کے ذکر مسائل کے بیان کرنے ہیں، تو جہاں آپ محسوس کریں کہ مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے تو آپ میرا سہارا بن جائیے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین مکرم، یہ ماہ مبارک رجب المرجب ہے اور یہ وہ واحد مہینہ ہے قبلہ کہ جس میں انوار اہل بیت کے کئی انوار اس مہینے میں آسمان سے زمین پہ اترے ہیں، اور جتنے انوار اس مہینے میں گزرے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے انوار کی آمد نہیں ہوئی، اور جتنے انوار آئے ہیں ان انوار میں سے 2 نور نور محمد ہیں اور 3 نور نور علی ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ پہلا نور نور محمد، انوار محمدیہ میں سے 2 نور، پہلا نور حضرت محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، صلوات پڑھیے پڑھ دیجیے امام کی ذات پہ، اللهم صل على محمد وآل محمد. اور دوسرا نور محمد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ اور میں نے عرض کی کہ ان انوار میں سے 3 انوار انوار علوی ہیں، ایک نور نور علی اصغر کا ہے، ایک نور نور امام علی نقی علیہ السلام، اور تیسرا نور نور علی مرتضیٰ ہے۔ 3 انوار علوی اس مہینے میں ان کی آمد ہے۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم تو نے اس ماہ مبارک میں 3 نور انوار علی بھیجے، کیا اس میں کوئی خاص مصلحت ہے؟ کیا اس میں خاص کوئی فلسفہ ہے؟ کوئی خاص خصوصیت ہے؟ اب یہاں پہ تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ میں نے عرض کی پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں انوار محمدیہ میں سے 2 نور آئے ہیں، لیکن انوار علویہ میں سے 3 نور ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عجب نہیں جواب آئے۔ پروردگار عالم جواب دے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اگر علی کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں نے علی دکھانے کے لیے 3 نور علی بھیجے ہیں۔ اگر علی کو صغر میں دیکھنا ہو، علی اصغر کے روپ میں دیکھنا، اگر علی کو کبر میں دیکھنا ہو، 13 رجب کو مرتضیٰ کے روپ میں دیکھنا، اگر علی مرتضیٰ کو نقاوت میں دیکھنا ہو تو علی نبی کی صورت میں دیکھنا۔ نعرہ حیدری یہی سہارا ہوتا ہے جو اللہ سمجھ دیا ہے، اسی سہارے کی بات کی تھی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیں آپ کے روزے میں کوئی اجنبیت تو نہیں ہے، بس تھوڑا فاصلہ ہے، اتنا ہی فرق ہے، اور کوئی فرق نہیں۔ اگر آپ ایسا کوئی پڑھا ہوگا تو میں وہاں بیٹھ کے لطف لیتا، اور اگر سعادت مجھے ملی ہے تو آپ تھوڑا سا کھل کے بیٹھیے، اتنا گھبرا کے نہیں، اتنا شرما کے نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر علی کو نقاوت میں دیکھنا ہو تو امام علی نقی کی نقاوت میں دیکھنا۔ قبلہ نقی نرم و ملائم چیز کو کہتے ہیں، نقی صاف و شفاف چیز کو کہتے ہیں۔ آپ مثال میں دیکھتے ہیں ہاد الماء النقی، جب پینے کے لیے ایک پانی آپ کو دیا جاتا ہے تو اس کی صفت کیا لگائی جاتی ہے؟ اشرب ہاد الماء، ہاد الماء النقی، یہ پانی صاف و شفاف ہے، نقی کی صفت لگائی جاتی ہے، یعنی یہ صاف ہے، یہ شفاف ہے، اس میں کسی قسم کے جراثیم موجود نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کثافت موجود نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا میلا پن موجود نہیں ہے۔ یہ پانی پیئے، یہ نقی ہے، آپ کو صحت دے گا۔ تو نقی کا معنی کیا ہوا؟ صاف و شفاف، نرم و ملائم۔ تو ائمہ کی تعداد میں
یہ جو 10ویں امام ہیں ان کو امام نقی کہا گیا، اس لیے کہ امام نقی علیہ السلام کی حیات میں، ان کی زندگی میں، ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں ایسی نقاوت تھی، ایسی نرمی تھی، ایسی صفائی تھی، ایسی شفافیت تھی کہ امام نقی علیہ السلام نے اپنی نقاوت کے ذریعے کائنات میں بنی عباس کی بدکرداری کو واضح کر دیا۔ امام نقی علیہ السلام، اور دیکھیے امام نقی علیہ السلام کا نام علی نقی ہے، تو ائمہ میں بعض کے نام محمد ہیں، بعض کے نام علی ہیں، اور ہمارے اس امام کا نام بھی امام علی نقی ہے، اس لیے کہ اگر آپ امام علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ہمارے 10ویں امام امام علی نقی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو کافی ساری چیزیں ہیں جو ملتی ہیں، مماثلت رکھتی ہیں۔ اگر آپ ان دونوں اماموں کو کے علم کا مطالعہ کریں، علم میں برابر، اگر علم کی آپ اخلاق میں دیکھیں، اخلاق میں مماثلت، شجاعت میں مماثلت، تقوی میں مماثلت، زہد میں مماثلت، عمل میں مماثلت، شجاعت میں، سخاوت میں، عطا میں، کتنی ساری صفات ہیں جن میں مماثلت پائی جاتی ہے، اور ان مماثلتوں میں سے ایک مماثلت کیا ہے کہ زمانہ علی ابن ابی طالب میں ایک خاصہ تھا کہ حاکم وقت کو جب بھی علمی مسائل پیش آتے تھے وہ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ جاتے تھے، اور یہی صفت، یہی خصوصیت اور یہی چیز میرے 10ویں امام کے زمانے میں پائی گئی کہ حاکم وقت کو جب بھی علمی مسائل درپیش آتے تھے وہ ادھر ادھر نہیں جاتا تھا بلکہ در اہل بیت کے 10ویں مصداق حضرت امام علی نقی کے در پہ جایا کرتے تھے۔ دو مثالیں پیش کروں گا کہ کیسے وہ امام علی نقی کے دروازے پہ جا کر اپنی علمی اور شرعی مشاکل کو حل کرایا کرتے تھے، اور بالکل میرے 10ویں امام اسی طرح کے مصداق ہیں جس طرح امام علی مرتضیٰ کے زمانے میں لوگوں نے جب علی مرتضیٰ کے علم سے استفادہ کیا تو نتیجہ کیا دیا؟ لولا علی لہلک فلاں، اور سیم یہی چیز امام 10ویں امام کے زمانے میں بھی ہے۔ ان کے زمانے میں عباسی حکمرانوں میں سے ایک حکمران متوکل، خدا اس پہ لعنت کرے، متوکل کے دربار میں ایک کاتب تھا جو کہ نصرانی تھا۔ اب توجہ کیجیے گا، ایک کاتب تھا لیکن وہ نصرانی تھا۔ متوکل اس کا بڑا احترام کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اس کا ادب کرتا تھا، اور اتنا ادب کرتا تھا کہ اس نصرانی کو اس کے نام سے نہیں پکارتا تھا۔ کہتا کہ اگر میں اس کے نام سے پکاروں گا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ متوکل کا ایک کاتب نصرانی، لیکن متوکل حاکم وقت ہو کر خود کو خلیفہ رسول کہلواتا تھا، مسلمانوں کا حکمران تھا، لیکن اپنے نصرانی کاتب کا اتنا احترام کرتا تھا کہ اس کا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے اس کاتب نصرانی کے لیے ایک کنیت رکھی، ابو نوح۔ جب بھی پکارتا ابو نوح کی کنیت کے ذریعے پکارتا تھا۔ کوئی کام پڑا، ابو نوح یہ کر دو، ابو نوح یہ لکھ دو، ابو نوح فلاں کام کر دو، تو نام سے نہیں اس کنیت سے پکارتا تھا۔ اب وہ نصرانی ہے اور کنیت ہے ابو نوح۔ مسلمانوں کا اس دربار میں آنا جانا رہتا تھا، علماء کا، مفتیان کا، فقہاء کا، دین کے ٹھیکیداروں کا۔ ان میں سے کسی نے جب دیکھا کہ حاکم وقت ایک نصرانی کو ابو نوح کی کنیت سے پکارتا ہے تو اس نے اعتراض کیا، جو کہ ان کے مطابق وہی امیر المومنین تھے۔ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، بڑے ادب کے دائرے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ بولو۔ کہا کہ آپ ایک نصرانی کو ابو نوح کی کنیت دیتے ہیں، وہ نصرانی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ابو نوح کی کنیت اس کافر کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب متوکل عباسی خاندان میں آپ نے دیکھا ہے خاصا تھا کہ علمی مباحث میں وہ دلچسپی لیتے تھے، مناظرے کراتے تھے، علمی
مجلسیں کراتے تھے اس میں، تو اس طرح کے سوال، اس طرح کے اعتراضات کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے۔ جب اس نے سنا کہ ہمارے مفتی صاحب نے عدم جواز کا فتویٰ لگا دیا کہ ایک نصرانی کو ابو نوح کی کنیت نہیں دی جا سکتی، تو اس کے دل میں خلش سی پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس بدھی کو سلجھایا جائے۔ تو اس نے مفتیان کو دعوت دی، علماء کو دعوت دی، مشائخ کو دعوت دی، مجتہدین کو دعوت دی، فقہاء کو دعوت دی کہ دربار میں آ جاؤ، ایک علمی مسئلہ ہے، ایک شرعی مسئلہ ہے، اس کا حل نکالنا ہے۔ دعوت بادشاہ کی ہو تو کون سا مولوی رہتا ہے آنے سے؟ سارے آ گئے، دربار سج گیا، سوال سامنے رکھا گیا، اے مفتیان اسلام، میرا ایک کاتب ہے، نصرانی ہے، میں اسے ابو نوح کی کنیت سے پکارتا ہوں، اور یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں جنہوں نے کہا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ مفتیان کیا فتویٰ لگاتے ہیں؟ مفتیان نے کہا کہ ہاں جائز نہیں ہے، اور بعض مفتی نے کہا کہ نہیں جائز ہے۔ تو مفتیوں کے دو حصے ہو گئے، ایک حصہ کہہ رہا تھا کہ اس نصرانی کو ابو نوح کی کنیت سے پکارنا جائز نہیں ہے، اور ایک حصہ کہتا تھا کہ نہیں، امیر المومنین، آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں، جیسا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ ان کے امیر المومنین نے پوچھا، ایک گروہ جواز کا فتویٰ لگا رہا ہے اور ایک گروہ عدم جواز کا فتویٰ لگا رہا ہے، اتنا بتائیے کہ جو جواز کے قائل ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے، جو عدم جواز کے قائل ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ فتویٰ لگانا تو آسان ہوتا ہے، مشکل گھڑی ہوتی ہے دلیل۔ جب دلیل پوچھی گئی، جواز والوں کے سر بھی جھک گئے، عدم جواز والوں کے سر بھی جھک گئے، دلیل نہ ان کے پاس تھی نہ ان کے پاس تھی۔ اور جب دلیل نہیں ہے تو حکم کو کیسے قبول کرے؟ لیکن حکم دائر بین الجواز و عدم جواز تھا، تو اس کے دل میں ایک خیال تھا، ایک شرعی تکلیف کا ایک خدشہ تھا کہ اب ہوگا کیا؟ جب دیکھا کہ میرے ماننے والے مفتی فتویٰ دے سکتے ہیں، دلیل نہیں ہے ان کے پاس، لیکن شرعی مسئلہ اپنی جگہ پہ باقی ہے، جب دیکھا میرے تو کام نہ آئے، اپنے غلام کو بلایا، بلا کے کہا جلدی چودھری اہل بیت پر امام نقی کو بلاؤ، کہو کہ حاکم وقت کہہ رہا ہے ہمیں شریعت کا مسئلہ درپیش ہے، آئیے ہماری مشکل کو حل کیجئے۔ امام الاسلام دربار میں تشریف لائے، مسئلہ بیان کیا گیا، امام علیہ السلام نے جواز والوں کی بات بھی سنی، عدم جواز والوں کی بات بھی سنی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کو اس کنیت سے پکارنا جائز ہے۔ اب جو جواز کے قائل تھے وہ تو خوش ہو گئے کہ اہل بیت کا ایک فرد بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کی رائے بھی ہمارے ساتھ ہو گئی، لیکن جو عدم جواز والے تھے وہ پریشان ہو گئے۔ ایک مفتی آگے بڑھا، یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ نے جواز کا حکم لگا دیا، جس کے لیے کنیت لگائی جا رہی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، نصرانی ہے، کافر ہے، ہمارے دین کو نہیں مانتا، ہمارے نبی کو نہیں مانتا، ہماری کتاب کو نہیں مانتا، ہمارے قرآن کو نہیں مانتا، ہمارے اسلام کو نہیں مانتا، ہمارے احکام کو نہیں مانتا، ابو نوح کنیت اسلام کی ہے، وہ کافر ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کے لیے یہ کنیت کا استعمال جائز ہے؟ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ میرے امام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، مفتی صاحب کبھی قرآن پڑھائے، کہا کہ قبلہ مولانا، مولا میں تو قرآن پڑھتے ہی مفتی بنا ہوں۔ میرے مولا نے کہا بسیط سی دلیل ہے، تو نے توجہ ہی نہیں کی۔ اس نے کہا مولا کون سی دلیل ہے؟ میرے امام نے قرآن پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ آیت پڑھ کے میرے مولا نے کہا اے مفتی صاحب کیا ابو لہب کنیت ہے یا نہیں؟ کہا کہ کنیت ہے۔ ابو لہب مسلمان تھا نہیں تھا؟ کافر تھا نہیں تھا؟ کیا تھا؟ مشرک تھا۔ ابو لہب کی کنیت مشرک کے لیے قرآن نے استعمال کی، کہا ہاں مولا استعمال کی۔ مولا نے مسکرا کے کہا جب قرآن ایک مشرک کے لیے کنیت استعمال کرتا ہے تو ایک مسیح کے لیے، ایک نصرانی کے لیے کنیت کا استعمال ہو، تجھے تکلیف کیا ہے؟ قرآن کنیت استعمال کر رہا ہے، تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ امام نے قرآن سے دلیل دے کر اس مسئلے کا حل نکال دیا۔ اگر آپ تھکے نہیں ہو تو ایک مل کے سلوات پڑھ دیجئے۔
ایک اور مثال، آخری مثال اس کے بعد آپ کے سامنے میں تمام کروں گا. یہی متوکل ایک دن مریض ہو گیا، بیمار پڑ گیا، تو مرض کی حالت میں اس نے نظر کی منت مانی کہ اے پروردگار عالم، اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں صدقہ کثیرہ ادا کروں گا. توجہ کیجیے گا، انتہائی بہترین اور لطیف نکتہ ہے. اے پروردگار عالم، جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا، اگر میں صحت یاب ہو گیا، صدقہ کثیرہ ادا کروں گا. چند دن گزرے، صحت یاب ہو گیا، جب شفا پا لی، ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا، صحت مل گئی، تو اسے یاد آیا کہ میں نے تو حالت بیماری میں صدقے کی نظر کی تھی. لیکن اسے یاد آیا، خیال آیا کہ میں نے صدقے کی نظر تو کی تھی لیکن اس کی مقدار معین نہیں کی تھی. میں نے کہہ دیا تھا کہ میں صدقہ کثیرہ دوں گا. اب پریشان ہو گیا کہ صدقہ کثیرہ، کتنا صدقہ نکالوں کہ اس پہ کثرت کا اطلاق صحیح معنوں میں ہو اور میری نظر پوری ہو جائے. صدقہ کثیرہ. پھر اس نے اپنے علماء کو بلایا، مفتیوں کو بلایا، کہا کہ میں مریض تھا تو میں نے نظر کی، منت مانی، ٹھیک ہو جاؤں گا، صدقہ کثیرہ دوں گا. اب آپ بتائیے میں کتنا صدقہ دوں کہ یہ منت پوری ہو جائے گی. مفتی تھے، علماء تھے، اپنے اپنے زمانے کے نامور مفتی. قبلہ توجہ کیجیے گا کہ مفتیوں نے مسئلہ سنا. آپ جانتے ہیں کہ مفتی کو پتہ ہوتا ہے صدقہ جو نکلتا ہے کہاں جاتا ہے، ہماری جیب میں آئے گا. کہا کہ امیر المومنین، اس میں لفظ کثرت آپ نے استعمال کیا، تو آپ امیر المومنین ہیں، یہ جو بیت المال ہے اس کے آپ مالک ہیں اور آپ حاکم ہیں. جتنی مقدار پہ آپ کا نفس مطمئن ہو نکال دیجئے، منت ہو جائے گی. پتہ تھا نا، پھر گھر کے یہ کہاں آنا ہے، تو جتنا نکلوائیں گے ہمارے پاس آئے گا. تو بعض نے کہا کہ سرکار آپ 200 دینار صدقے کے طور پر نکال دیں، اس پر کثرت کا اطلاق ہوتا ہے. بعض نے کچھ مقدار بتائی، بعض نے کچھ مقدار بتائی، کوئی سینکڑوں میں تھا، کوئی ہزاروں میں تھا، کوئی لاکھوں میں تھا، جس کو جتنا زیادہ توقع تھی اتنا ہی اس نے مقدار بتائی. جب مقدار میں اختلاف ہو گیا تو متوکل پریشان ہو گیا. اب سارے مفتی ہیں کس کے فتوے پہ عمل کریں. کوئی کیا مقدار، اگر میں 100 دے دوں ہو سکتا ہے 1000 ہو، میں 1000 دے دوں ہو سکتا ہے 2000 ہو، میں 2000 دوں ہو سکتا ہے 10000 ہو، میں 1 لاکھ دے دوں ہو سکتا ہے ہو 10,000 تو زیادہ دے دوں گا. اب کیا ہوگا؟ جب اسے مشکل پیش آئی، اس نے اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کر کہا جاؤ در اہل بیت پہ اور فرزند رسول سے جا کر پوچھو، میں نے منت مانی تھی، میں نے نظر کی تھی، جب میں شفا یاب ہو جاؤں گا صدقہ کثیرہ ادا کروں گا، صدقہ کثیرہ ادا کروں گا. اب آپ بتائیے کتنی مقدار میں صدقہ نکالوں کہ میری منت پوری ہو جائے. فرزند رسول نے جواب لکھا، غلام کے ہاتھ میں تھمایا اور غلام کو بھیج دیا. غلام جب دربار میں پہنچا، مفتیان بیٹھے تھے، حاکم کھڑا تھا، یہ غلام آیا، حاکم کے پاس گیا، جواب کا ورقہ حاکم کے ہاتھ میں تھمایا، اس نے مقدار پڑھی. مفتی بڑے پریشان تھے، پریشان بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں فرزند رسول نے کتنی مقدار بتائی ہوگی، کتنی مقدار بتائی ہوگی. سارے پوچھنے لگے امیر المومنین بتائیے اہل بیت کے اس مقدس ہستی نے کتنی مقدار بیان کی ہے. امیر المومنین نے کہا ارے تم تو سینکڑوں بتا رہے تھے، تم تو ہزاروں بتا رہے تھے، تم تو لاکھوں بتا رہے تھے، جانتے ہو فرزند رسول نے کتنا مقدار بیان کی؟ کہا کہ کتنا ہے؟ کہا کہ علی نقی نے کہا تم اپنی منت پورا کرنا چاہتے ہو تو 83 دینار نکالو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی. فقط 83 دینار. وہ جو امیدوں کا پہاڑ باندھ کے بیٹھے تھے، جنہوں نے پیچھے لوگوں کو تیار کر رکھا تھا صدقہ بہت سارا آنا ہے، ان کے خیالوں کی دنیا بھسم ہو گئی، پریشان ہو گئے. اب پریشانی یہ تو نہیں تھی کہ حکم شرعی واقعی آ گیا تو ہمارا فریضہ ختم، نہیں، وہ مقدار نہیں آ رہی، کسی طریقے سے رد کیا جائے. جلدی سے بولے
امیر المومنین یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے جب منت مانی لفظ کثرت استعمال کیا، 83 پہ لفظ کثرت صدق نہیں کرتا۔ اگر فرزند رسول نے یہ فتویٰ دیا ہے تو ان سے دلیل بھی طلب کیجئے۔ اگر دلیل نے ہمیں مطمئن کر دیا تو ہم چپ ہو جائیں گے، ورنہ تجھے ہماری بات ماننی پڑے گی۔ اس نے غلام کو بھیجا، چل بھائی جلدی جا امام کے پاس جا، کہا کہ حاکم وقت کہہ رہا ہے کہ مفتی میری بات نہیں مان رہے، جلدی سے دلیل بھی بیان کر دیجئے۔ وہ غلام دلیل لکھوا کر واپس آیا اور آ کر مفتیوں کے سامنے پڑھ کے کہا کہ فرزند رسول کہہ رہے ہیں کہ حاکم نے منت مانی تھی، اس میں صدقہ کثیرہ لفظ کثیرہ کا اطلاق کیا، تو اس کی دلیل یہ ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 25ویں آیت کے ابتدائی حصے کو لکھا ہوا تھا، جس میں لکھا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے مواطن کثیرہ میں تمہاری مدد کی ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں لفظ کثیرہ آیا، اس حاکم نے بھی اپنی منت میں لفظ کثیرہ کہا، جو کثیرہ کی مقدار اس آیت میں ہوگی، اس کی نظر کی مقدار بھی اتنی ہوگی۔ جب قرآن کو دیکھا گیا، اس کی تفسیر کو دیکھا گیا، جس واقعے پہ یہ دلالت کر رہی تھی وہ واقعہ جنگ بدر تھا۔ اس کا جب مطالعہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے کہا تھا ہم نے ان مسلمانوں کی مدد کی ہے مواطن کثیرہ میں۔ مواطن کثیرہ کتنے تھے؟ 313 فوجی تھے رسول خدا کے ساتھ اس جنگ میں لڑنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ملائکہ بھیجے ان مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے۔ وہ ملائکہ جتنے گروہوں میں آئے تھے، جتنے سرایہ کی شکل میں آئے تھے، ان سرایہ کی تعداد 83 تھی۔ تو مولا نے بتا دیا اللہ کے نزدیک جب کثرت استعمال کی جائے تو اس میں مراد 83 ہوتی ہے۔ اے حاکم مفتو کی نہ سن، 83 دینار دے اپنی جان چھڑا۔ صلوات پڑھی بر محمد و آل محمد۔